بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على افضل السفراء والمبشرین بالقاسم محمد سیما ولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعدو فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب لتبین بہ للناس صلوات پھر بھی سبحان مجلس میرے بعد جاری رہنی میں اپنے حصے دی دعا تو ساریاں واسطے اور اپنے واسطے مجلس کی ابتدائی چی عرض کر دیا دعا ہے رب کائنات توہاڈا چل کے آیا بانیان دا انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما مالک تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں رفع فرما تمام بیمار مومنین مومنات مجھ سے حد عطا فرما جڑے اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں یہ دوائیاں ٹھسر شفا نصیب فرما اس سے برا صاحبان ہمیشہ ہر سال ضرور مجلس کران دینے مالک بحق الحسین انہاں دے رزق اموالچ برکات نصیب فرما جو کچھ مالک نے عطا فرمایا بحق الحسین نصیب فرما انہاں مجلسہ دے وچ میرے بہت سارے احباب جاننے والے بزرگان تشریف لے آندے ہیں جڑے دنیا تو چلے گئے جنہاں نو جاننا وہ بھی اور جنہاں نہیں جاندا وہ بھی خصوصاً حاجی غلام حیدر مرحوم بھائی غلام حسین مغل مرحوم اور بابا باتی قبلہ سید سبت حسن جتنے میرے احباب اس علاقے دن مجلسہ چھوٹے ہیں اور دنیا تو چلے گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے تھوڑے مرحومین دے درجات بھی بلند فرماوے رب کائنات بحق حسین و آباء الحسین جتنے اہل ایمان اس پاکیزہ آستانے تھے اپنے رب کائنات دے سوالی بن کے آئے رب الحسین بحق الحسین توڑیاں حاجتاں پوریاں فرمائے ذکر دا اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے
کربلا دے تشنا لب بچیاں دی پیاس دا صدقہ مالک باران رحمت نصیب فرماوے، رحم و کرم دی بارش نصیب فرماوے۔ یوسف ایکم گشتئی صحرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو، بلند آواز نال صلوات پڑھو پاک جتنے حضرات تشریف لے آئے ہو پڑھے چو کوئی بندہ بھی ویلا نہ، الحمدللہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہر بندے نو، ہاں ہر آدمی جڑے کام وچ مشغول ہوئے اس نالو افضل، اس نالو برتر، اس نالو زیادہ منافع والا کوئی کام یا اس نالو زیادہ ضروری کام سامنے آوس تا پچھلا کام چھڑیندا ہے، نہیں تا پچھلا کام ہمیشہ عقل مند دانا بندہ اپنی مصروفیت نو اگلی اس مصروفیت واسطے چھڑیندا ہے جس تو بغیر گزارا نہ ہو، جن دے کولو نہ نبھدی ہو، جن دا نفع زیادہ ہوئے، جنوں اے جاندا ہوئے جو اے نو میرے واسطے زیادہ فائدہ ہے او دے واسطے چھڑیندا ہے۔ اللہ بھلا کرنے کیڑے دانا لوگو سارے کام چھوڑ آئے ہو مجلس امام حسین، امام حسین علیہ السلام دی مجلس عام ذکر نہیں ہے، عام محفل نہیں ہے۔ بچے دی شادی ہوئے محنت کرنی پوندی ہے، کارڈ لکھ دے ہو، کوئی اور فنکشن ہوئے دعوت دے دے ہو، کھانا ہی کھماونا ہونے تا 8 دفعہ ٹیلی فون کر دے ہو۔ مظلوم دی مجلس دا وہ بڑا مقام ہے، ایک اشتہار کڈھن نال کائنو بھامے آکھو تے بھامے بندے آپ پہ امام حسین دی مجلس اور صرف تسی نہیں آندے، اس غریب دی مجلس سنن جن آندے، اس غریب دی مجلس ملائکہ آندے، امام حسین دی مجلس انبیاء تشریف۔ جتنی محفل پاکیزہ ہوندی ہے وہ دا عجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ مت سمجھنا کہ سارا دن لگ گیا جی مجلس سنن آیا، درست ہے، ممکن ہے عام کمائی دا نمائش حساب کریں تا پتہ لگی جو اتنا لبھے ہے اے وہ کمائی ہے جن دا حساب دا تین پتہ ہی نہیں لگتا جو کتنا ملے ہے۔ سپراہ صاحبانوں بھی عرض کر سکتے وانوں بھی ہو جاندے ہیں، اخراجات ڈھیر ہو جاندے ہیں، پیسے بھی لگ جاندے ہیں، کھانا بھی لوگ کھا جاندے ہیں، کدی بوجھ نہ سمجھے آئے جو امام حسین دی مجلس تے اتنا خرچہ ہو گیا ہے، جدہ اے دے بدلے دے وچ امام حسین دی اماں دی دعا مل سی این میدان معاشر دا محاکمہ اور اپنے اعمال دی وجہ تو پریشان کھلوتا ہویا عزادار اور حساب کتاب دے وچ رد ہویا بندہ، احوال معاشر تو ڈاٹا گھبرائے ہویا بندہ، آواز آئے گی اے جندہ حساب پہ آؤندہ ہے، اے دے واسطے امام حسین دی اماں دی دعا آگئی ہے۔ اس سے لے پتہ لگ سنے مار صاحبان سپراہ صاحبان سنن والے ہو کرامن والے ہو کہ کتنا بڑا مقام ہے امام حسین دی مجلس دا۔ امام حسین دی مجلس نو بوجھ نہ سمجھیا کرو، امام حسین دی مجلس دے وقت دا حساب نہ کیتا کرو، امام حسین دی مجلس دے سفر واسطے نہ گھبرائے کرو، امام حسین دی مجلس گئے کرو، لیکن ایک فیصلہ کر کے جو امام حسین دی مجلس کیوں کراونی چاہی دیئے، امام حسین دی مجلس کراونی چاہی دیئے جو امام حسین دین بچایا، امام حسین نے دین بچایا، دین کہیں بڑھایا اللہ ایک ساتھ ہی مجلس۔ میں بڑے عرصے تو بعد وقت سپراہ صاحبان میں یاد کی تھا کہ میں آ گیا اور 31 دا دن مصروف بھی بڑا ہوندہ ہی نبو پہلے آکھ لیا، الحمدللہ سے نہ دے قیدی ہو گئے، وعدے دے پابند ہو گئے۔
امام حسین علیہ السلام دی مجلس کیوں کرائی ہے؟ امام حسین دین بچایا. امام حسین کیڑا دین بچایا؟ نانے والا. نانے والا دین کدوں آیا؟ جڑا دین امام حسین بچایا وہ اللہ نے بڑھایا. امام حسین دے نانے دسیا امام حسین او دین بچاون واسطے وطن تو کیوں ٹرے؟ اس واسطے جو اس دین دے مجموعے دا نام ہے قرآن. پڑھے لکھے حضرات، اس دین دے مجموعے دا نام ہے قرآن. یہ دین تلاش کرنا بھی قرآن دے محفل بیٹھا کر، قرآن دی حاضری دیتی کر، قرآن دی پیشی دیتی کر، قرآن ترجمے نال پڑھیا کر. میں تیرے نال وعدہ کیتی وئی نا جداں قرآن نو دین سکھان واسطے پڑھ سے تیرا عقیدہ بھی ٹھیک ہو وئی سی، تیرا عمل بھی ٹھیک ہو وئی سی، تیری روش بھی ٹھیک ہو وئی سی، تینوں حقوق دا بھی پتہ چل جا سی، تینوں نجات دا راستہ بھی لب جا سی، تینوں دنیا ہی نظر آ وئی سی، تینوں آخرت بھی. چھوٹے جا تجزیہ قرآن کیا ہے؟ وحی منزل ہے جڑی آسمان تو نازل ہوئی ہے. لے کے آئیں جناب جبریل. قرآن کہیں کتاب ہے اللہ پاک نے جتھے جتھے ذکر فرمایا نال بڑے بڑے لقب دیتے. قرآن مجید، قرآن عظیم، قرآن کریم، کتائی فرمایا نور مبین، کتائی فرمایا کتاب مبین. قرآن نو صفتہ نال یاد کیتا ہے. جتنی او دی ذات عظیم ہے اتنا او دا کلام عظیم ہے. پڑھے لکھے بچے میرے نال رویا ہے. جتنا او دی ذات عظیم ہے اتنا او دا کلام عظیم ہے، کیونکہ او دی کلام ذاتی ہے، او دی صفت ذاتی ہے کلام، وہ کلیم بھی ہے. جتنا او دی ذات عظیم ہے اتنا او دا کلام عظیم ہے. اس عظیم کلام نو اتارن واسطے او وڈا دل چاہیدا جیڑا عظیم ہوئے. یہ پیغام کتھے جا کے اترے؟ اس دل تے اترے جڑا دل عظیم ہوئے. فرمائے انہو لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ قرآن ہم نے آپ کے قلب پر نازل کیا. قرآن دے نازل ہونے والے قابل ہا قلب مصطفیٰ. ہون قرآن اگاں کی میں پہنچے. فرمائے انا انزلنا الیک الکتاب لتبین بہ للناس. ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر نازل کی تاکہ میرا نبی تو لوگوں واسطے بیان کریں جو اللہ قرآن کیا فرمائندہ ہے. اور پھر چونکہ بڑی عظیم کلام آئی ادھا سمجھنا عام انسان دے بس تنا. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. میرا نبی ایسا اس قرآن نو تیری زبان دے نال آسان کر دی. قرآن آسان ہویا کہیں دے میرے پیغمبر دی زبان دے نال. ہن کلی عقیدہ بن گیا قرآن لبنا ہے زبان پیغمبر تو. قرآن جدے بھی جامنا ہے زبان پیغمبر نال جانا ہے. قرآن آسان ہونا ہے زبان پیغمبر دے نال. قرآن سمجھ آنا ہے زبان رسول کریم دے نال. قرآن بیان ہونا ہے زبان رسول کریم دے نال. میں بڑی غور نال ڈٹھا یہ زبان جاتی کہاں کہاں ہے. یہ میں اگر بیت اللہ دے دروازے تے 13 رجب نو نوکری واسطے سلامی واسطے گیا تو میں دیکھیا دہن مبارک علی دہا زبان پیغمبر دی ہے. اس زبان نے علم کتھے کتھے دیتا. اس زبان تو قرآن کتھے کتھے گیا. اس زبان دے نال قرآن کتھے کتھے منتقل ہویا. 13 رجب شہر مکہ دا جگہ بیت اللہ آغوش فاطمہ بنت اسد ابو طالب دے پتر علی آنکھ کھولی پیغمبر اگاں تھے. بھکھی کیفیت محسوس ہوئی پیغمبر نو کہ میرے بھائی نو خوراک دی ضرورت ہے. محبت علم ہا اس نو روٹیاں دی ایڈی لوڑ نہیں انو علم دی لوڑ آئی. پیغمبر اپنی زبان نال پہلے پہلے قرآن بھی علم بھی دیتا علی نو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،
کسی سمجھ نہ پہ آندی ہوگا تا میرے امیر نے فرمایا اے کدی ڈیٹھا نے آشیانے دے وچ پکھو اے آلنے اچ پکھو ہاں ککڑی دی گل نہ پہ کریندا پرندیاں دی گل پہ کریندا مرغی نہ چڑیا تیتر کبوتر نکے نکے انہوں دے بچے ہوندے کدی ویکھیا نہیں انہوں نے کیویں خوراک دیندے وہ اپنی چونجی چ لے آندے اگوں بچے منہ کھلیندے وہ خوراک جیویں لئی ودے ہوندے انہیں اپنے بچے نو دے دیندے پیغمبر نے علی نو زبان چسا کے دسا ہم نے جیسے قرآن لیا تھا ویسے علی کو دے دیا ویسے علی کو دے دیا پھر فرمایا القرآن ما علی والی ما القرآن قرآن علی دنال علی قرآن دنال قرآن دیوانا لے فرمایا القرآن ما علی والی ما القرآن اور قرآن نوانا لے کے فرمایا سنو سنو الا وان ھذا القرآن هو قرآن الصامت سنو بھائی یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے یہ تو ہے صامت قرآن یہ تب بولتا نہیں اور تو انکی میں پتہ لگ سی جو قرآن کی آدھا ہے فستنتے کیوں ہو ذرا اس کو بلوا کر دکھاؤ پھر فرمایا بلی انتق بکم علی تو انو چیلنج پہ دیندہ ہے بلاؤ یہ تمہارے ساتھ نہیں بولے گا لیکن جب علی بلائے گا تو پھر یہ قرآن علی کے ساتھ بول القرآن ما علی والی مال قرآن یہ میرے نال آؤ وقت گزردہ رہا پیغمبر نے مکہ چھوڑ دیتا مکہ چھوڑ کے مدینی آگئے مدینی دے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان دے حکم دے ہوتے عمل کیتا دو نوران دا باہمی طور دے ہوتے ملاپ ہویا فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب دے گھر دے آباد کرن واسطے زوجہ امیر المؤمنین قرار پائی کچھ دینہ تو بعد گلشن رسالت دے وچ پہلا پھل کھلیا جناب حسن سر وچ چمن زینت زمن مولا حسن تشریف لیا امامت دے گھر وچ پہلی خوشی آئی پہلیاں خوشیاں تے بندے بہت کو نخاور کر دیں پتہ نہیں لینا لینو لبھا کیا دیوانا لیا دیتا کیا نہ جانے عطا ہوگا کیا آج مجھ کو امامت کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہے پہلی خوشی اور پھر جداں دوسرا پتر بطول دا آنکھ کھولی تو زمانہ آدھا ہے کہ پیغمبر آئے حسین نو اٹھایا انہیں جی میں کعبچ علی نو چایا میں ایک گل سمجھاؤں واسطے ڈھیر ساری محنت کر کے لیں اور موضوع ہے میرا اچھا مجلس کیوں کرائیے اور مجلس کیوں کرامنی چاہیے اسے تے میں تقریر کریں پیغمبر اسلام نے بیٹی دی گودی چو حسین نو لیا حضرت زید ابن ارقم نے روایت کی تھا عبداللہ ابن مسعود صحابی پیغمبر نے روایت کی تھا کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے سر جھکایا ادو پیغمبر نے سر جھکایا ادو حسین نے اپنا ننہ جیا منہ کھولیا جیویں اس زبان نال بابے نو قرآن دیتا اسے زبان حسین نو انما یسرنا وَلَقَدْ یسرناہ بِلِسَانِ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تیری زبان سے قرآن منتقل ہو گیا امیر المومنین دے قلب وچ وقت قرآن منتقل ہو گیا حسین ابن علی دے سینہ مبارک وچ ہن دین دا منبع ہے قرآن میرے بات پڑھنے والے بھائی ذاکر صاحب دین دا مصدر قرآن دین دا حوالہ قرآن دین دا مرکز قرآن دین دا علم قرآن زبان پیغمبر نال آسان زبان پیغمبر یا علی چوسی یا حسین چوسی اور زبان پیغمبر چوس کے پلن والے حسین نے دین بچایا ایک چھوٹے جے سوال انہیں ایک لحظہ ساریاں سوچا ہٹا کے میرے سوال دا جواب تیار کرے ہیں ہین بڑا غور نال وکھیا ہے کہ سن شعور تو لے کے
اس وقت تک جتنا ٹائم گزاریا ہی نہیں انہاں دے وچوں او کیڑی شے ہے جڑی جناب دے نال قبر چاڑی؟ سوچ لو، کار، گاڑی، بچہ، زمین، دکانہ، پیسے، بیٹے، بیگم صاحبہ، جے میری گل دی سمجھ نہ بنے تو ایک کام کرے آج راتی پورا ٹبر کٹھا کرے دھیاں، پوتر، بیوی، بہواں، پوتے، پوتیاں، انہوں تو پوچھا ہے میں کلا سمجھا میں انہوں گھبراہٹ ہوندی ہے توڑے چکیڑا میرے رلے قبر ہے سمجھ بھائی پوچھ لگے کیا خیال ہے؟ ہاں بھائی کہ توڑے چو بیٹھا ہوئے کہ میں بابے در رلے سمجھ معلوم ہویا کچھ اور چیزانے جڑیاں تیری قبر دے وے چھومنی ہیں اور بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو سفر تے جاندے ہو یا بندے خود چیک کر دیں کہ ضرورت دا سامان ہے یا نہیں یہ خود چیک نہ کریں تو بیگم چیک کر دی ہاں یہ شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، پیسے ہیں، کپڑے ہیں، شوز ہیں، جرابے ہیں، یہ ہے وہ ہے تینو جو تا قبر لایا نے اتھے تیری چیکنگ کی تھی نے جو نال لئی وینا ہے حال انتا الالعہد اللذی فارقتنا علیہ اومیاں لمے سفر تے ونجڑا لا اپنا تھیلا ٹٹول تلقین سنی نہیں کہ ذرا اپنا تھیلا ٹٹول حال انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اودالہ اولادہ المعصومین حجج اللہ الخلق اجمعین اے ہے عقیدہ اے اسا تین پڑھائی وینی ہے نا تیرا فلانا ہے پیو تیرے دنا اے تے اسا ہونے بند کرنی ہے قبر اگلا سامان ہونے سنبھال لائے ذات آقل ملکان المکرمان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی وَسَأَلَاكَ الرَّبِّكَ ساڑھے بعد جڑیاں شئی لوڑ آمنی ہے نیو ملیکہ پوچھنی ہے نی رب کوڑے کیا خیال ہے کتنے بندے بیٹھے ہوئے سارے اللہ نو رب منے دے سارے میں سمیت یہ اگر واقعا میں اللہ نو رب منے نا تو نالا لدی چوری کیوں کریں رب دمانہ کیا ہے پالنے والا ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو میری طرف متوجہ رہو رب دمانہ کیا ہے پالنے والا روزی دینے والا انہیں نا وجود دے بقا دے اسباب دے والا جدہ رب اللہ ہے تو وقت رشوت لین دا کیا مطلب ہے وقت نالا لدی چوری کرن دا کیا مطلب ہے وقت نالا لدہ حصہ پٹ لین دا کیا مطلب ہے وندو جدہ سامان چراون دا کیا مطلب ہے وقت فراڈ لاون دا کیا مطلب ہے وندو جے بھی چو پیسے کٹ لین دا کیا مطلب ہے میں نے ایک بندے بڑے سیانے کال کی تھی اسا کہ مولسا میں چوری بھی نہیں کریں دا حرام ہی نہ کھاندہ اس واسطے جو آنا دو چیزیں نہیں یا رزق دیسی یا موت دیسی یا رزق دیسی یا موت دیسی رزق نہ دی تو موت دیسی جو موت دیسی تو موت تو بعد علی روٹی دیسی میں نہ کہتا ہی اتھے حرام دکھا کے اگلی تنہ بجا بھاگڑی مرم تو بعد نہ بڑی کیا خیال ہے کہ تو اس چیت تیر دل لٹھا تو میں تھوڑا زامن نہیں یہ کوئی رولا ہے فالٹ ہے یہ واسطہ نہیں اس سپیکر میں واسطہ نہیں کوئی ہے ادھر تو توجہ رکھ تو جو بیچارے کو ہو سکیا تو کرے مجھے کو نہیں ہو سکتا تو میری طرف متوجہ رہو میں ڈھیر پڑھتا توجہ ہے گھبرائے تو نہیں اکسل بات پڑھو محمد والے پکا کے بنیا ہے اور سنبھال کے وقت قبر اچ پڑیا ہے
من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ ماں کتابوں کا تیری کتاب کیڑی ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین ہے؟ من اماموں کا تیرا امام کا کدی غور کیتا ہی اتھی کیوں پوچھے نہیں اماموں کا؟ اماموں کا اتھے کتھے پہ اتھوں اگر ریزلٹ نکلنا ہے تو راہ لگنا ہے جڑے بندے دا نہ رب ہے نہ رسول ہے نہ قرآن ہے نہ کعبہ ہے نہ دین ہے اس تو کیا پوچھنا ہے تیرا امام کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ کیوں پہ پوچھتے ہیں؟ جے اللہ نو رب منے تو حرام نہ کھاتا ہو سیا جے محمد مصطفیٰ نو اگر بنے سو رسول تو ہر شاید لٹھی ہو سو پیغمبر کیڑی کیڑی شاید لین دی اجازت دیندہ ہے کیڑی کیڑی دی اجازت نہیں دیندہ رسول دا دین کیڑی عورت نو گھارت لیاون تے راضی ہے تے کہ ہو جائی دے گھارت لیاون تے راضی کوئی نہیں شریعت مصطفیٰ کیا تھی ماں کتابوں کا تیری کتاب کے لیے کتھو وے کے لٹھا بھی میرا دین کیا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے گل اتھائی ہے مجلس کیوں کرائی ہے امام حسین واسطے امام حسین دی مجلس کیوں امام حسین دین بچایا دین دا مرکز کیا ہے قرآن قرآن پیغمبر تے آیا قرآن حسین دے کول آیا الحمدللہ میرے نالو میں جوڑی جانا اپنی گلا دین پچھیمنا قبر اور دین بچایا امام حسین آؤ امام حسین دے بابے تو پوچھئے دین دا مڈ کیا ہے فرمایا اول الدین معرفت الجبار دین دا پہلا نکتہ ہے پہلے او اپنا رب سیان تینو رب دی معرفت ہونی چاہیے کہ تیرا رب کون ہے بہنا کہتی چھٹی جا غور چکرو نا ایک سورہ کل شریف تھے تو تیرا عقیدہ توحید والا ٹھیک ہو جائے اللہ نو ایک مننا ہے بھئی یکتا مننا ہے ایک او نا بھئی ایک تے دو یا دو کا آدھا یا دو آدھوں کا مجموعہ او ایک نا مرکب ایک نا یکتا بے مثل ہے بے مثال ہے کوئی اس کا مثل بھی نہیں ہے وہ کسی جیسا بھی نہیں ہے قل هو اللہ احد اللہ یکتا ہے اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے کیا مطلب نہ کبھی ضرورت مند ہوتا ہے نہ اسے کسی کی ضرورت ہوتی ہے نہ وہ محتاج ہوتا ہے نہ کسی سے مدد مانگتا ہے مدد وہ مانگتا ہے جو کیا ہو محتاج ہو میز میں نہ چاہ سکا تا اکسن آئیں چمائیں کہ خیال ہے پیٹر نہ پہ اسٹارٹ ہوندو ہے تا بین سڑے سنمی تو نہیں ہوندہ آ کر یہ اس کی ذات کے عنوان پہ ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں اس سے نہیں ہوتا وہ جب چاہتا ہے ہو جاتا وہ جب چاہتا ہے ہو جاتا متوجہ رس نکی جی مثال سنا ہوں نو موجزے وے کہ حضرت موسیٰ دی قوم نکلی ہے سمندر چبائے رہے رستے قوم کھڑی ہو گئی استسقا موسیٰ لے قومی حضرت موسیٰ نے اپنی قوم دے واسطے حضرت موسیٰ دے کولو قوم منگیا کہ سن جناب کوئی پانی پیوا حضرت نے آکھا مالے کے پانی منگ دے ہونی تے نہ کہ نلکے نہ کوئی ٹویل نہ کوئی کھو میں جیتے کھلا ایتے 1.5 لاکھ بندہ میرے نال کھلا ہے یہ انسان پانی پیوا مالک فرمایا فضرب بعصاک الحجر اسے ڈنڈے نو پتھر تے مار میں بڑا حیران ہویا حضرت موسیٰ نے ڈنڈا بھی کوئی عجیب ڈنڈا واقعاً تو صحیح کتابہ پڑھیے کرو میں بڑا حیران ہوں حضرت موسیٰ نے ڈنڈا بھی کوئی عجیب ڈنڈا یہ اگر اندھیرا ہو گیا تا بل پاؤندا ہاں تھکے وجوں میں نہ تا گھوڑا بن ویندا ہاں بانا ونیا تا کرسی بن ویندا اگر بھیڑا بکریاں واسطے پتے جھاڑنے ونیا تا لمبا ہو ویندا ہاتھ پاونا وینا تا چھوٹا ہو ویندا سٹے نہ تا سب بن ویندا دریا تے مرے ہونے دھرا بن گیا یہ حضرت موسیٰ دا ڈنڈا بھی کوئی عجیب ڈنڈا
حکم ہوا یہ ڈنڈا پتھر تے مار. حضرت موسیٰ پتھر تے مارے. فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتْ عَشْرَةَ عَيْنًا, اسے پتھر دے وچوں 12 چشمے نکل آئے. ڈنڈا ماریا حضرت موسیٰ, پتھر کہیں بنایا اللہ, پتھر چو پانی کہیں کڑیا اللہ, پیتا کہیں حضرت موسیٰ دی قوم, دیتا کہیں اللہ, کہیں نو حضرت موسیٰ دی قوم نو. قانون ہے اس کا کہ وہ جو چاہے کرتا ہے, لیکن قانون ہے کسی کے ذریعے کرتا ہے, کسی کے ذریعے کرتا ہے. پانی آپ دیتا سا, لیکن موسیٰ نو آکھیاس تو ڈنڈا مار, پانی بھی میرا پتھر بھی میرا, لیکن تیرے ڈنڈے نال دیونا ہے. انہیں فرمایا جنتی میری بنائی بھی میں آپے, دیمڑی بھی میں, دیسا علی دے ہتھوں سردار حسنین حسین. اس کی بھی پریشانی نہیں ہے, کسی امرت وچ محتاج نہیں ہے, وہ ضرورت مند ہی نہیں ہوتا, انہوں لوڑ کہیں نہیں ہوتی. کہاں کہنے جڑا سن دے پہ ہوندے ہو بعض بیچارے جاہل شاعر, وہ یہ جو جملیات ہیں, نہ مالک نہ کسی سے مدد مانگتا ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے, نہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے. یہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے, جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے. باقی ساری کائنات اس سے مانگتی ہے, وہ کسی سے نہیں مانگتا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. فلم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس کے برابر بھی نہیں ہے, وہ بے مثل ہے, بے کیا خیال ہے, کہیں کہ سو کے سادہ ہونے ہیں. ہاں کئی کام اللہ دے علاوہ کی نہ دے سمیں لائی بیٹھے ہونے ہیں. اس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے, قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. چاہے تو کسی نو ران دے وے, چاہے تا دین دی اول ہے معرفت. میرے پیغمبر فرمایا آپ کو بتاؤں تمام لوگوں سے عقل مند کون ہے؟ پوچھا ہاں جی فرماؤ. فرمایا عرف ربہ فاطاعہ, عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے رب کی معرفت رکھتا ہو. بے مثل ہے, بے مثال ہے, جسم و جسمانیات تو پاک ہے, ہر جاتے ہیں تے کتھائی کوئی نہیں, محسوس نہیں ہے, نظر نہیں آتا ہے, وہ ضرورت مند نہیں ہوتا ہے, وہ کسی عرش کی کرسی پہ نہیں بیٹھا ہے, اپنی قدرت دے آثار دے نال نظر آندا ہے, اپنی قدرت دے آثار دے نال نظر آندا ہے. کہیں کہنے اللہ دیا مخلوقات تو نظر آندا ہے. بڑے بڑے جکھڑ گھل دے, بڑے بڑے جکھڑ وہ آن کے ہر شہر ہلا دیں دے, بہت سارے درختاں دے ہوتے لٹکی ہوئے, پرندیاں دے گھونسلے گر جان دیں, لیکن صبح صبح اوے پرندے ہو دی تسبیح پڑھ کے حق ادا کر کے دسیں دے پہ ہوندے. مالک بھی وہی ہے, لینے والا بھی وہی ہے, لینے والا بھی. کہنو دھیاں دے وے, پتر دے وے, وہ کون ہے؟ اللہ. اسانو بھی وہ دیندہ نا, تے جڑے ساڑیاں بیویاں چو جم دن بال, وہ کون دیندہ ہے؟ اللہ. انہیں گا لینا تے جو دھیاں جم پمندہ ہی کون دیندہ ہے؟ تے پتر. تے جناب ڈنڈا کیوں چاہی کر لینا, جدہ جی میرے گھر یہ دھیاں کھلی چاہی دی ہے, جو دے بعد سویات ایک کی نہ چاہے. انہیں گا لینا تے ساس مائی کیوں بدھی بیٹھی ہے سیر دے ہوتے بہت چھوڑ. جو دوں دی میرے پوتر دے گھر آئیے, چوتھی پنجویں دھی جائی کلیے, میں تو کہیے نو بھائی پر نہیں نیا, تے بھائی دی کانڈ تے لکھے ہوئے سی جو دھی نہ اللہ دے جو دے قانون ہمیشہ اس نے دین. دین بس ایک سوال اور مسائل سناؤں. کدی اپنے اردا گرد جائزہ لیا کر, جڑا دین امام حسین بچایا ہے وہ دین تیرے گھر کتنا ہے؟ اور جڑا دین تو بڑائی ودائیں وہ تیرے گھر. امام حسین دین تھوڑے جا دستا جیڑا دین امام حسین بنایا ہے, بچایا ہے,
اگر میں دور نہ بھی جاواں تے داویں تو شروع کراں، ناویں گزر گئی، داویں دی رات بھی گزر گئی، اگر اسے داویں چو دین گولا جڑا حسین بچایا ہے تو بڑا مختصر جملہ ہے، جڑا دین حسین بچایا ہے اس دین دی ابتدا اذان تو ہوئی ہے، او دین سجدے تے مکمل ہو گیا۔ یہ گل نہیں، ابتدا کتوں ہوئی ہے؟ اذان تو، مکمل کتنے ہو گیا؟ قریب دے سجدے تے۔ شہزادے جو اذان دیتی تو بعد خیمے چ لگے گئے، کوئی تو سوچے گا امام حسین جو اذان دیوائی وقت کیا ہویا؟ وہ کچھ ہویا جڑا کچھ امام حسین دا نانا اذان دیوا کے کریں دا، امام حسین دا نانا بھی اذان دیوا کے نماز پڑھیں دا، امام حسین بھی اذان دیوا کے کتے کربلا تسے حسین، تسے صحابہ، تسا علی اکبر، امام حسین ابتدا کی تھی دین بچاون والے دین دی اذان تو وقت ہے نماز، وقت ہے جماعت، وقت ہے حقوق دا احساس، ہر لاش تے ٹر کے گئے، ہر شہید دا سر چاہے بدن چاہے پیڑا نو بھی سنبھالے آئے، وقت ظہر دی نماز بھی اتھائیں پڑھیے، وقت عصر دا سجدہ دے کے شبیر مکمل کیتا ہے۔ ذرا آج حساب کریں جو اے حسین دا بچائے ہویا دین تیرے گھرچ کتنا ہے، تیرے گھرچ مسلح کتنے، سجدے گاہ کتنے، تیری بیوی کتنی نمازی ہے، تیرا پتر کتنا نمازی ہے، تیری بہو کتنی نمازی ہے، تو آپ کتنا نمازی ہے، نماز دے ٹائم تے تو خیال کے آندہ ہے اذان سوڑ کے مسلح کو لینا ہے یا بیوی کو لو پھنکا مانگنا ہے۔ مجلس تے جاؤ تاکہ او دین سکھاؤ جیڑا دین حسین بچایا ہے، حسین جیڑا دین بچایا ہے او دے چ پردہ بھی ہے، او دے چ صبر بھی ہے، او دے چ تحمل بھی ہے، او دے چ مشکلات دے نال نبرد آزما ہونا بھی ہے، او دے وچ آزان بھی ہے، او دے چ ذکر بھی ہے، او دے چ داویں دی رات تلاوت قرآن بھی ہے، او دے چ حسین دیاں بہناں ہی قرآن پڑھیا ہے۔ جیسے میرے سمجھ میں چکائی تازہ شادی شدہ بچی بیٹھی ہوئے، یعنی 2-3 مہینے پہلے شادی ہوئی ہوئے، اس تو پوچھتا پہ ہاں بی بی تیرے جہیز چک راہلچ قرآن بھی ہاں کہیں انہوں کھولے تو سا شوہر بیوی پڑھے تو سا دی تلاوت کیتی ہے، وہ دا ڈبہ کھولے جڑا دین حسین بچائے دا تلاوت قرآن بھی ہے، وہ دے وچ حقوق دی پاسداری بھی ہے، وہ دے وچ محبت بھی ہے، وہ دے وچ وفاداری بھی ہے، وہ دے وچ تحمل بھی ہے، وہ دے وچ برداشت بھی ہے۔ ایسا کتنا سکھیا ہے دین، کتنا سکھیا ہے دین، وہ دے وچ تسلیم و رضا بھی ہے، وہ دے وچ رضا مندی بھی ہے، ایسا دین کتنا سکھیا ہے۔ صرف امام حسین دی مجلس شامل ہو کے گیا ہے تا تو امام حسین دا فوجی کوئی نے مجلس عام مٹی تے بائے غریب نو رو بھی صحیح خرچہ کر کے بھی آئے ہمت کر تے وقت اس دین نو اپنی زندگی دے وچ نافذ کر جڑا بچایا ہے حسین جو انہوں رنگ لایا ہے زہرا دیا تھیاں اس دین نو سنبھال تیرے اس دین دے وچ تیرے کو لو دین کتنا ہے، تیرے کو لو دین کتنا ہے، تو اس دین دا کتنا پابند ہے، تینوں اس دین نال کتنی محبت ہے، تیرے گھرچ کتنا نافذ ہے، تیرے گھرچ کتنا نافذ ہے، کتنا خیال ہے اس دین دا۔ امام حسین دا پڑھتے ہو سن دے ہو میں تو کدی نہیں آخیا جو امام حسین علی اکبر نے جگایا داویں دی رات حسین دے گھر جتنے امام حسین دے خیمے ہیں پاویں پتراس پاویں دھیاس پاویں غلام آئیں پاویں فوجی آئیں کوئی بندہ داویں دی رات ستا نہیں داویں دی رات ستا امام حسین نے تو جگاونا نہیں پیا
تائیں کدی سویرے جگایا اپنے پتر نو اپنی بیٹی نو جاگ نماز دا ٹائم میرے بعد شبی بھی برآمد ہونی ہے میرے بھائی عزیز تشریف لے آئے وہ تو نے اپنے رنگ شبی دا مسائب سنے سے میں انہیں تھوڑی جی تیاری کربلا تا انہیں چھوٹا جا تجزیہ مشکل تو مشکل وقت زہرا دے لال دا کربلا بس اتنا سارا میں توڑے علاقے پڑھا میں محرم پڑھے نشرے پڑھے میں توڑے نال بلوال سرگوتا اتھے بھی میں سپڑی ہیں اوکے تو اوکھا وقت حسین عام طور پر ذاکر مولوی پڑھ دے پہ ہوندے جو علی اکبر دی لاش اوکھی چاہی ہاں ہائی اوکھی پر اس تو بھی اوکھا وقت عباس دی لاش دے آئین اوکھا حسین واسطے آونا تے بھران اتھائیں چھوڑ کے ونجنا پر اس تو بھی اوکھا وقت اس تو بھی اوکھا وقت اس تو اوکھا وقت اس سے لیا جدہ کمر جھکی ہو جائی بازو سستائیں پیشانی پھٹی ہو جائی خون جاری آ زرے جو خون فوارے مار کے پہ نکلدا بدن تے کئی جا خالی کئی نئی آخری ٹائم آ ماں دے رومال نال رت پوچھ کے کھلے آتے آئیں میری بہنا تسا اللہ دے حوالے کنا مدن ہو جائے میری گل دی سمجھ نہیں کنا مدن ہو جائے میرے جملے دی سمجھ نہیں ہے میں اپنا جملہ تیرے دل تک پہنچا بنا ہے وڈا اوکھا ہوندہ ہے شریف لوگا واسطے کسے جگہ تے اپنے پردے دارانو چھوڑ کے بننا میں تن کھلا میدان پہ دینا نہ ہلی دیر تا بے شک نہ رو میں ہلی تا اپنی ہنج دا خراج پیش کریں گڈی اپنی ہوئی پردہ داران دے سران تے چادرہ ہوئے موٹر دی ٹینکی تیل نال بھری کھلی ہوئے ڈرائیور شریف ہوئے پردے داران دے پرسان دے وچ پیسے موجود ہوئے یقین ہوئی جو شام لے اپنے وستے گھر پہنچ وئی سن اوتھے جوان سنبھال لئی سن بیڈ ہو سن پانی ہو سن کھانے ہو سن چار دیواری ہو سن وقتی شریف لوگا واسطے پردے داران اوپر دے سے چھوڑنا اوکھا ہوندہ ہے مارو مارو دیا آوازاں لاشا نال بھرے ہویا میدان کمینے لوگ لٹیرے موجود ہیں بہنا نوادہ کھلا میرا آخری سلام میں تو انو چھوڑ کے میرا سجدے دا ٹائم عزیز نہ گھبرائے میں شبیدہ مصائب نہیں پڑھنا انہیں چھوٹی جی تیاری سناؤنی چھوٹی جی تیاری ہاں وقت اگلا مرحلہ جو پردے دارانو بندہ چھوڑ کے لگ ونگے وقت بھی قابل برداشت ہوندہ ہے تیری اگر جدا ہومانا لے مرد تو پردہ دار پچھیں چاہا ایسا کہیں دے حوصلے منظر اوکھی ہوندی ہے بہنا پچھ دیا کلیاں شبیر ایسا کہیں دے حوالے فرمے دیا الہ ربکم زینب تو میرے اللہ دے فرمائنے میں پتھر لگا پیشانی ہے میں انہوں پٹی دے بہن فرمایا پٹی دینیا امام دا حکم ہے پر ناراض نہ ہوئے تا اندر لگا میں آپ تے پٹی بننا مطا جانے زینب کجا پٹیاں کجا پتہ نہیں میں ماں زہرات زخمی پہلو تے بدھien میں باب علی دی پھٹی پیشانی تے بدھien میں بھرا حسن دے جگر دے ٹکڑے لے بھیڑا دے آکھن تے گھوڑا گاں ودھائے خیام چا گئے ان گھوڑا چھوڑ دیتے میں انہیں پڑے آئے ہیک صحابی تے جوان دے خیمے تے گئے اکبر دے خیمے سر پہ دے آئے روندے ہوئے نکلا دے آئے وط غازی دا خیمہ وط حبیب دا خیمہ وط قاسم دا خیمہ وط اونو محمد دے خیمے سارے خیمے دے وچ شبیر سر پائے باہرہ کھڑے وط کھڑیوں یا بھینا ارتفعت عنهن البكاء
اچیاں رونیاں پردیداراں نو چھوڑ کے سجاد دے خیمے دے پاسے وتھے کئی بڑی دانا زہرا دی تھی بی بی پہلے پہنچیے سجاد نو سینے نال سہارا دیتا ہے آبے دیا کھلی آندہ یا پیو ڈٹھے پھر میں جن پھوپی امتا سن دی نیلا صدر کے ہو ابن رسول اللہ کا جا پھوپی میں اٹھا شبیر آؤ کھڑے جب کم چیزیں بہت گھٹ بیان ہوں گی اس واسطے سجاد علم امامت کچھ امانتا بی بی ام سلمہ کول کچھ تیری وڈی بھین کول عابد بی بیوں گواہ بڑھونیوں میرے بعد امام علی ابن الحسین مرونیا اگلا جملہ نہ پڑا سجاد سر چاہے بابا زخمی کینے ہوئے فرمایا جنگ چھڑ گئی ہے میرے نال جنگ چھڑ گئی ہے فرمایا پیوں میں جنگا میرا چاچا غازی گن گئے فرمایا مارا گیا ہے قاسم گن گیا ہے ماریا گیا ہے سجاد یہ جملہ پا پوچھیا ہے جنگا دسنا حسین واسطے اٹھا آدھا اچھا بابا میرا اکبر بھرا کھل گیا ہے پھر میں کہتا ہی پوچھ سے تے میں دسے سارے مارے گئے یا تو بچ گیا یا باکر یا میں تے ہون پتر دے پاس سے ڈٹھائے تے رو پہ پھر میں دنوں ففیدو کلا ایال ولا تفال ففیدو کلا اللہ بے دے بھڑا اے دھیاں اے بچے تیرے حوالے تے تو میرے اللہ دے گھوڑے دے کولا کھڑے دائیں مائیں ڈٹھے بھینا پوچھئے کہیں در آوے تھے پھر میں گھوڑے کو لاوا میرے جوان بھج بھج کیا ہوئی دیئے ہوڑتا میں نو گھوڑے تے چڑھا مانا لائی کوئی نہیں مک گئی میری پڑھائی اگا پڑھنا ہی کوئی نہیں مو اوکھا چڑھیا حسین بھامیں بھینا چڑھایا تے بھامیں آپ سوار ہوئے ہوڑ گھوڑے دی بھاگ شبیر موڑیے متا سمجھے جو سوکھا خیمے جو نکل آیا ہے سچے گھوڑا مڑے دے آئے کافلے دے نکے نکے بالا ہوئے دے آئے کھپے مڑے دے آئے دھیاں بھج کیا ہوئے دے آئے اگا گھوڑا ٹورے دے آئے صحابہ دے پردہ دارا ہوئے دے آئے پچھا مڑے دے آئے بھیڑا دے آئے سکے دے حوالے کربلا جنگلے گھوڑا باہر کڑھیا بس اتھوں پہ پڑھنا اگر عزیز پرسی گھوڑا باہر کڑھیا ارتفاق اچھے اچھے بھیڑائیں دروازے تائیں ماتم کریں دی آئیں دروازہ آیا بھیڑا دی حد مک گئی بھرا دی حد شروع ہو گئی میں دونا حسین دیا بھیڑا جائی بھیڑ کائی نہیں شبیر دیا بھیڑا جائی بھیڑ کائی نہیں ہے زینب دے ویرہ جائے ویر کوئی نہیں ہے بتا سمجھے بھرا لگا گیا تے بھیڑا خیمے اچ بائے رہیاں بتا سمجھے جو بھرا گھوڑا بھجا کے لگا گیا میرے جملے نو جگر جا دیتی ہوئی بستر تیرو سے ان نہیں ہویا